أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بے پایاں لطف و احسان ہے جس کی توفیق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے، اور آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 6 کا دوسرا حصہ اس کو پڑھنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ اس کی تلاوت کا حصہ کل ہم مکمل کر چکے تھے، تاہم حصول برکت کے لیے چند آیات آج بھی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین ہے، ادنا نون مشدد غنہ واجب ہوگا، کتب نا با ساکن ہے قلقلہ ہوگا، قاف طا با جیم دال جہاں یہ حروف آ جائیں اور ساکن ہوں تو آواز اپنے مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے۔ نا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے۔ علیہم یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، اور میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کہا جائے گا۔ انقتلوا قاف حرف مستعلیہ ہے، اس کو مفخم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، یہ واو محل مد یعنی مد کی جگہ ہے، اور اس کے بعد یہ حمزہ اگلے کلمہ میں موجود ہے، لہٰذا یہ حمزہ جو ہے یہ سبب مد ہے، تو اس محل مد پر یہ چھوٹی مد آئے گی اور اس کو مد منفصل کا نام دیا جائے گا۔ انقتلوا انفسکم نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے، تا ثا جیم دال لال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف اخفا ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں، اس کو اخفا کا قانون قرار دیا جاتا ہے۔
کم میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا۔ اوخرجو، خا یہ حرف مستعلیہ ہے، خصہ خا صاد بعد غین طا قاف اور ضا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں، جہاں قرآن مجید میں آ جائیں ان کو مفخم یعنی موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اوخرجو، را کو مفخم پڑھیں گے کیونکہ را جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، یا یہ ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اس کی 9 صورتیں ہیں، یہ 4 تو بڑی آسان اور سادہ سی ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ اس وقت را کو مفخم یعنی موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو، یا خود ساکن ہو کر ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ اوخرجو، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، من دیاریکم، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے، اس کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ کم، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، پہلا میم ساکن تھا، دوسرا متحرک، پہلے کو دوسرے میں ملا دیا، اس کو ادغام شفوی کا نام دیا، کیونکہ میم شفتن ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو جو حروف ہونٹ سے ادا ہوں ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ من دیارکم، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، فعلو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، الا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، قاف حرف استعلاء، صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ قلیل یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور یہ دوسری لام کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو اس نون تنوین کو اس میم میں شامل کریں گے، ادغام کریں گے، اور ادغام بالغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یہ ہا حرف اظہار ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف حلقی یا حروف اظہار کہلاتے ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو اظہار کا قانون کہا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، نون مشدد ہے، خود نوازب ہوگا۔ فَعَلُو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ یعغون، زوا آ گیا جو حرف استعلاء ہے، مستعلیہ ہونے کی وجہ سے یہ مفخم ہوگا، اور واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ بھی میں ہا کے نیچے جو ہے یا المقصورہ ہے، یا المدیہ الصغیرہ ہے۔ لکانا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور خوئی خوا کو مفخم کریں گے، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح یا لین ہے، اور رلہم را کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے۔ جب لام اور را کے ساتھ ادغام کیا جائے تو پھر اس وقت غنہ نہیں آتا، ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، اور جب ادغام بغیر غنہ کے ہو تو اس کو ادغام میں تام کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے پچھلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، وہ ادغام تام کہلاتا ہے۔ خیر اللہم، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور یہ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، ایک زبر کو پڑھیں تو یہ مدہ بن جائے گا، اور اگر تنوین کے ساتھ پڑھیں، تنوین کے ساتھ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اس اگلی آیت کے اختتام کے اوپر یہ لام الف لا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے وقف کی بحث میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں لام الف لا آیت کے اوپر آ جائے تو وہاں ہمیں چوائس ہے کہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے، اور جب آیت کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس وقت ہمیں چوائس نہیں ہے کہ ہمیں صرف ملا کر ہی پڑھنا ہے، وہاں وصل کر کے ہی پڑھنا ہے، مگر آیت کے اختتام پر ہمارے پاس چوائس ہے، یا تو ہم اس کو وقف کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو وصل یعنی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں نے تلاوت بھی کر دی، قوانین بھی اپلائی کر دیے،
اور اسی بقی آیات اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس پہ خود قوانین اپلائی کر لیجئے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ کی طرف۔ یہاں سے آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم انشاءاللہ اس کی گرامر کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا لفظی و محاورہ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہم نے آیت نمبر 64 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 65 آیت نمبر سے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی، آیت نمبر 65 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 70 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا، پس قسم ہے، وَرَبِّک، آپ کے رب اقدس کی، رب کا آپ کے، بڑا ایمان افروز مقام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی توجہ کا مرکز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قاف ضمیر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو گویا ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ قدرت کے عین سامنے ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ بالکل ایک دوسرے کے سامنے مخاطب تبھی ہوتا ہے جب بالکل آنکھوں کے سامنے ہو، تو نگاہ قدرت کے سامنے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کلام قدرت یہ ہے کہ فلا وربک، اے حبیب مکرم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک کسوٹی دی جا رہی ہے، ایک پرکھ دی جا رہی ہے، ایک نشانی دی جا رہی ہے، ایک اصول، ضابطہ، دستور، قانون وضع کیا جا رہا ہے کہ ایمان کی کسوٹی پر پرکھنا کس کو ہے اور کیسے پرکھنا ہے، کون صاحب ایمان ہو سکتا ہے اور کون صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اے مصطفیٰ، آپ کے رب کی قسم ہے، وہ رب جو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مصطفیٰ، آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں اشارہ فرمایا کہ میں رب ہوں، مجھے میری قسم ہے، فرمایا نہیں مصطفیٰ میں رب ہوں عالمین کا، مگر مجھے رب ہونے پر بھی فخر ہے، اس لیے کہ میں محمد کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اسی حبیب کا رب ہونے
की कसम खाकर कहता हूं, ला युमिनूना, कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता, हत्ता, यहां तक के युहक्किमूक, वो आपको हाकिम तस्लीम कर ले, आपको मुनसिफ और जज तस्लीम कर ले, फी मा, उस चीज में, शजरा बैनहुम, जो उनके दरमियान फैसले सादिर करें, सुम्मा, फिर, ला यजिदू, तो फिर वो ना पाएं, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, अपने नफूस में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा, उस चीज में, कदाईता, जिसमें आप फैसला कर दें, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और वो उस हुक्म को इस तरह तस्लीम कर लें जिस तरह तस्लीम करने का हक है। देखिए, बड़ी मानफरोज बात है, जब किसी फेल का, फेल के बाद उसी का मसदर जिक्र कर दिया जाए, जब किसी फेल का फेल जिक्र करने के बाद जिस मसदर से वो फेल बना है उसी मसदर को जिक्र किया जाए, तो फिर आम सादा जुबान में उसका माना ये होता है कि उस फेल को ऐसे अंजाम दिया जाए जिस तरह उसके अंजाम देने का हक है। तो यहां वही उसलूब इस्तेमाल किया जा रहा है, वयुसल्लिमू, और वो तस्लीम करें आपके फैसले को, कैसे, तस्लीमा, जैसे तस्लीम करने का हक है, खूब खुशी के साथ वो आपकी फर्मा बरदारी करते हुए उसको कबूल कर लें। अब इसकी 2-3 मिसालें देख लें और फिर आगे चलते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सल्लिमू, तुम सलाम पढ़ो, तस्लीमा, ऐसी मोहब्बत के साथ, इतने एहतमाम के साथ कि जैसे सलाम पढ़ने का हक है। उस फेल को बड़ी इंतहाई मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, चाहत और तमाम तर आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए फिर बारगाह रिसालत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। और पीछे दुरूद के बारे में भी फरमाया सल्लू, और फिर उधर कहा युसल्लूना, सब दरूद पढ़ते हैं, फिर कहा वसल्लू, और तुम भी दरूद पढ़ो। यहां फेल अम्र जिक्र करके हुक्म दे दिया, अम्र वजूब पर दलालत करता है। बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, चलें, वयुसल्लिमू, और वो तस्लीम करें, तस्लीमा, बड़ी खुशी के साथ उस फैसले को तस्लीम करें, मुस्तफा, जो आप फैसला कर देते हैं। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते यहां तक कि वो अपने दरमियान वाक़ होने वाले हर इख्तिलाफ में आपको हाकिम बना लें, फिर उस फैसला से जो आप सादिर फरमा दें अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएं और आपके हुक्म को बखुशी कबूल, पूरी फर्म बरदारी के साथ कबूल कर लें, तो ये मुसलमान होंगे, ये मोमिन होंगे। वलऊ अन्ना, और अगर हम, कतब ना, हम फर्ज कर देते, अलैहिम, उन पर, अनिक्तुलू, कत्ल करना, अनफुसकुम, अपने नफूस को, अबे खुरुजू, या अपने घरों को छोड़कर निकलने का हो, अबे खुरुजू, या निकलने का, मिन दियारिकुम, तुम्हारे घरों से, मा फ़अलू, वो जो उन्होंने किया, इल्ला कलीलुम मिनहुम, तो बहुत थोड़े इस पर अमल करते। और अगर हम उन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घरों को छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें से बहुत थोड़े लोग इस पर अमल करते हैं। वलव अन्नहुम, और अगर बेशक उनको, फ़अलू, जो उन्होंने किया, मा युअज़ून बिही, तुम उनको, उन्हें जो नसीहत की जाती है,
اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں تو لقانا خیر اللہ ہوں، ضرور ان کے لیے بہتر ہو، واشد تثبیتا، اور وہ بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، یہ کس کے لیے ہے بھی میں نے وہ لکھ دیا آپ کے تفسیری نکات میں، چونکہ اس میں آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم ضرور انہیں عطا کر دیتے، مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے اجر عظیم عطا فرما دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کو ہدایت عطا کرتے، صراطًا مستقیما، سیدھے راہ کی طرف۔ گویا پہلوں کا قصہ اپنی جگہ پر، پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کو بصر و چشم خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جائے، اور جب اللہ کے حکم کو پر سر تسلیم خم کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور وہ جو نصیحت اہل عقل کرتے ہیں ان نصائح پر عمل کرنا، اور یہ حقیقت میں ایمان پر استقامت اختیار کرنے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اسی سے حضور اللہ کے حضور سے اجر بھی عطا کیا جاتا ہے اور سیدھی راہ بھی میسر آتی ہے۔ آگے صاحب انعام لوگوں کی بات کی جا رہی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی، والرسول، اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرما دیا، علیہم، ان پر، وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ من النبیین، پہلا طبقہ وہ نبیین کا ہے، والصدیقین، اور سچے لوگوں کا ہے، والشہداء، اور تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور چوتھا طبقہ، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین اور اچھے ساتھی ہیں۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز نفسا نفسی کے عالم میں ہر دوستی اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ موت اتنی سخت ترین شے ہے جو سبھی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں وہ ماں جو پل بھر اپنی اولاد سے جدا ہونا برداشت نہیں کرتی، جب کسی کی روح قفس انصری سے نکل جاتی ہے، وہی ماں اب بیٹا یا بیٹی کہہ کر نہیں پکارتی، میت کہہ کر پکار رہی ہے۔ باپ بیٹا نہیں کہتا، میت کہہ رہا ہے۔ بھائی بھائی نہیں کہتا، میت کہہ رہا ہے۔ وہی لوگ جو زندہ کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج سبھی اپنی خوشی سے، اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں، رشتہ توڑ رہے ہیں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین ساتھ نہ ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ بھائی کا ہے، نہ بیٹے کا ہے۔ ایک اور مقام پر کہا، یوم یفر المرء، اس دن بھاگ جائے گا آدمی سے، من اخی، اس کا بھائی، و امہ، اس کی ماں، و ابیہ، اور اس کا باپ بھی، و صاحبتہ، اور اس کے دوست، و بنیہ، اور اس کی اولادیں، اس کے بیٹے۔ قیامت کے روز کوئی بھی
اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. سبھی یہی کہیں گے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یفروا، وہ فرار اختیار کریں گے. مگر قرآن کہہ رہا ہے ہاں دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں، سنگتیں وفا کی جاتی ہیں، دوستیاں نبھائی جاتی ہیں قیامت کے روز بھی. لیکن کن لوگوں کی دوستیاں؟ جو آج اپنی دوستی، اپنی محبت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیتا ہے، جو صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو شہداء کا ساتھ دیتا ہے، اور جو صالحین کی صحبت اور سنگت میں بیٹھتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دوستیاں نہ صرف دنیا میں رہتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی ساتھ دیتی ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء من احبہ، انسان قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. موت جیسی سخت ترین چیز بھی اولیاء کاملین کا ساتھ نہیں توڑ سکتی. کیوں؟ اور یہ ایسا ساتھ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور بروز قیامت دخول جنت اور پھر جنت میں بھی ان کی آپس میں اسی طرح گہری دوستیاں ہوں گی. تو کیوں نہ ہم ایسی دوستیوں کو اختیار کریں جو وفادار ہوں، جن میں بے وفائی کی بدبو نہ ہو، جن میں وفا نظر آئے، اور جن میں اللہ رب ذوالجلال کا فضل نظر آئے، جن میں اللہ کی رضا میسر آئے، جس کے اختیار کرنے کے بعد ہمارے کردار میں پاکیزگی، ہماری سیرت میں طہارت نظر آئے، اور ہماری شخصیت کی تکمیل اور تعمیر کے عوامل ہمیں دکھائی دینے لگ جائیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. جو اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ایک لمحہ بھر کی صحبت ہے، وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. قرآن، جس کو قرآن خوبصورت کہہ رہا ہے سنگت کو، صحبت کو، اس سے بہتر اور کون سی سنگت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر اور کون سا ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ رشتہ، جس رشتے میں ہم پروئے ہوئے ہیں، اس کو پروان چڑھائیں محبتوں سے، وفاداریوں سے، حسن سلوک سے، باہمی تعاون سے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. اگر کوئی شخص آپ کی ڈھارس بندھانے پر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، تو اس سے بھلے دل میں جو بھی ہے اس سے محبت جتلائیں، اسے اپنائیت دیں، اس کے لیے وقت نکالیں. تمہارا وہ وقت نکالنا شاید اس کے لیے اس کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم زندگی میں اگنور کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، اور ہم وہ نیکیاں جان بوجھ کے ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر. اب اس جملے کو اس اوپر والی آیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بڑا ایمان افروز نظام ہے، اور یہ جڑنا بھی چاہیے گرامیٹیکلی بھی، کیونکہ ذالک کا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور اشارہ اسی کی طرف کیا جاتا ہے جو پیچھے چیز گزر چکی ہو. ذالک، یہ یعنی کیا کہ وہ جو قربت ہے، رفاقت ہے، سنگت ہے، صحبت ہے، کن کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. ایک تو یہ بہترین صحبت ہے، اور دوسرا اس صحبت کا میسر آنا یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے فضل چاہتا ہے اس پر کر دیتا ہے. محبت کے لیے مخصوص دل ہوتے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اسی کی طرف سے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کون سا دل محبت کے اہل ہے جس کو ہم نے محبت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ اور محبت رحم کے سوا میسر نہیں آتی۔ محبت کی پہلی سیڑھی رحم ہے۔ رحم کریں اور اسی رحمت اور سلامتی سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کیجئے، اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ رحمت دل کا نرم ہونا، دوسروں کے لیے دل کی نرمی کا کو گوشہ رکھنا، ان کی لغزشات کو، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ دل کی نرمی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے حصہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب ذوالجلال حضور کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نرم دل پیدا کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ اس قدر نہ بیٹھتے۔ اقبال کہتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ یہ نرم و نازک ہوتا ہے، دل کا سخت نہیں ہوتا، دل کا نرم ہوتا۔ اور پھر جس کے دل کی نرمی ہے اس کو مبارک ہو کہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال بے شمار صفاتی اسماء کرام رکھنے کے باوجود بھی سب سے پہلے اللہ پاک اپنے جن صفاتی ناموں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، رحم سے ہے، نرمی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رحمت کے ساتھ عالمین کی سرداری عطا کرتی گئی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اولیاء کاملین کا طرہ امتیاز یہی رہا ہے کہ وہ کبھی دروازے پر آئے کسی کو دھتکارتے نہیں، رحم سے کام لیتے ہیں۔ نرمی کی تلوار سے قتل کیا جا سکتا ہے، جو کام تیر اور تلوار نہیں کر سکتے وہ کام زبان سے بولا ہوا ایک نرم جملہ وہ کر سکتا ہے، وہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی دلوں کی نرمی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ کی بارگاہ سے رحمت کی خیرات میسر عطا فرمائے، اور حضور کی دامن شفاعت میں اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو کی خوشیوں کو آپ کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح دین اسلام پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے رکوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔